خدا کے جتنے احکامات آئے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے ہیں. جو ایمان والا نہیں اس کے لیے خدا کا کوئی حکم نہیں ہے، وہ آزاد ہے. بالکل اسی طرح سے جتنے آداب بیٹھنے کے ہیں وہ بیٹھنے والوں کے لیے ہے، نہیں بیٹھنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جو نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی ادب نہیں ہے، لیکن جو بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے مستقل ادب ہے. قریب ہو کے بیٹھیں، جمع ہو کے بیٹھیں، دھیان کے ساتھ سنیں، عظمت کے ساتھ سنیں، وغیرہ وغیرہ. اور جتنا ہم ان باتوں کی رعایت برتیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی ہمیں ہدایت دیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں اپنے بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات جو درمیان میں بھی چل رہی تھی اسی کو ذرا کہہ دوں. دین کا، دین کی باتوں کا اور دین والوں کا اور شعائر دینی کا جو بھی احترام کرے گا اللہ کے یہاں سے اس کی مغفرت ہوگی. احترام کا. زبیدہ خاتون ایک بہت نیک خاتون تھی، دیندار، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی. اس کے انتقال پر کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو زبیدہ خاتون نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس نہر کی وجہ سے جس میں تاریخ میں نہر زبیدہ کہتے ہیں، حاجیوں کو حج کے زمانے میں، اس زمانے میں پانی کی بڑی تکلیف ہوتی تھی. خدا کی اس بندی کے دل میں بات آئی کہ خدا کے بندے اپنے خدا کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے اتنی دور دور سے کہاں سے آتے ہیں، ان کے لیے اتنا انتظام تو ہو جائے کہ پانی کا صحیح انتظام ہو جائے. بہت سینکڑوں میل لمبی نہر اس نے کھدوائی پانی کے لیے اور مینا تک پہنچا دیا. اس زمانے میں کروڑوں روپے کی مالیت اس پر صرف ہوئی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس نہر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی؟ کہا کہ نہیں. ایک چھوٹی سی بات تھی جس کی طرف میری توجہ بھی نہیں گئی تھی، لیکن اللہ کو بات اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس ایک بات پر میری مغفرت فرما دی. پوچھا وہ کیا بات تھی؟ کہا ایک بار میں بیٹھی ہوئی تھی، اتفاق سے میرے سر سے دوپٹہ نیچے گرا ہوا تھا، کندھوں پر گرا ہوا تھا اور میرا سر کھلا تھا. ایسے میں مؤذن کی اذان کی آواز آئی، خدا کا نام جب میرے کانوں میں پڑ گیا، اس نام کے احترام میں اپنے گرے ہوئے دوپٹے کو میں نے اپنے سر پر اوڑھ لیا. تو اس احترام پر اللہ کو یاد آئی، اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا. تو دین کی بات سننے کا جب بھی موقع ملے دوستو، احترام کا خیال رکھیں. دین کی باتوں کا ادھر ادھر ہو کے بیٹھنا، اپنے باتوں میں مشغول ہونا، یہ ساری چیزیں انسان کو محرومی کا سبب بن سکتی ہیں. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دے. جو جتنا طلب کے ساتھ بیٹھے گا اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا، اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا. ہر آدمی محروم ہو سکتا ہے لیکن طالبین کو اللہ محروم نہیں کرے گا. جو سچی طلب رکھتے ہیں اللہ ان کو محروم نہیں کرے گا، کہیں نہ کہیں اللہ ان کو پہنچا دے گا، ان کی مغفرت کو سامان کرے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم بھائی و دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کی تخلیق فرمائی، پھر اس میں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. دنیا کے لیے اس سے کوئی بہتر وقت نہیں آیا جس زمانے کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے اندر بھیجے گئے. ایسا نہیں ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں. آپ کے جو بہت سارے القاب ہیں ان القاب میں آپ کو اول بھی کہا گیا ہے، آپ کو آخر بھی کہا گیا ہے.
خدا تعالیٰ کے بھی بہت سے اسماء ہیں، اسماء صفاتی، اس کے اندر اللہ کو بھی اول کہا گیا اور آخر کہا گیا ہے۔ پھر امتیں بہت ساری آئی ہیں، 1,24,000 یا 80,000 جتنے پیغمبر آئے اتنی امتیں آئیں، لیکن تمام امتوں میں اس امت کو اول بھی کہا گیا اور آخر بھی کہا گیا۔ یہ اول اور آخر کا اتصاف خدا کی ذات کے ساتھ بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ بھی ہیں اور اس امت کے ساتھ بھی ہیں۔ خدا کو اول کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ازل سے ہے، جب کچھ نہیں تھا اس وقت وہ تھا، اور آخر سے مراد یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ موجود ہوگا۔ ایک وقت آئے گا، سور پھونکا جائے گا، سارے قحط ختم ہو جائیں گے، سارے ختم کر دیے جائیں گے، جنات بھی، انسان بھی، فرشتے بھی، سب کے سب جب ختم کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسرائیل کو پوچھے گا کون باقی ہیں، کون باقی ہے؟ کہے گا اللہ تعالیٰ تیرے جلال کی قسم سب ختم ہو گئے، ایک تو باقی ہو، ایک میں باقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو بھی ختم ہو جا، اب وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میرے سوا کسی کو حکمرانی نہیں ہے، میرے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، میں ہی خالق اور میں ہی مالک ہوں۔ وہ ہے اول اور آخر، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ سرکار نے جہاں وسلم کو اول اور آخر جو کہا گیا ہے وہ تخلیق کے اعتبار سے ہے، وہ پیدائش کے اعتبار سے ہے۔ سب سے پہلے سرکار جو جہاں وسلم پیدا ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام سب دنیا کے پہلے انسان ہیں، نہیں، سب سے پہلے سرکار جہاں وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا، پھر اس نور سے اس نور کو مستعار لے کر یہ ساری کائنات کو رچایا بسایا گیا۔ کسی شاعر نے اپنے مطلب کو خدا کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن اسی شعر کو میں نبی کی طرف منسوب کروں تو کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن بات واضح ہو کر کے سمجھ میں آئے گی۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، یہ ادھار ہوئی چیزیں تھیں، اس کے نور سے، کسی کے نور سے ادھار ہوئی چیزیں تھیں۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ یہ سورج چمک رہا ہے، اس کے اندر جو نور آیا ہے اسی نور کا ذرہ ظہور ہے، حقیقت تو الگ چیز ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ بات چل رہی حضرت جبریل اور سرکار دو جہاں وسلم کے درمیان میں، تو سرکار دو جہاں وسلم نے پوچھا کہ جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نہیں بتا سکتا، ایک بات میں البتہ جانتا ہوں کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا 70,000 برس کے بعد۔ ابھی ہوتا ہے نا کوئی دمدار ستارہ ظاہر ہوتا ہے برسوں کے بعد، کوئی دمدار ستارہ برسوں کے بعد ظاہر ہوتا ہے، تو اس طرح سے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد ایک بار۔ اس ستارے کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے، اس ستارے کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہے۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ جبریل تم جانتے ہو وہ ستارہ کیا تھا؟ کہا اللہ کے نبی میں نہیں جانتا۔ فرمایا وہ میرا ہی نور تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ تو اس تخلیق کے اعتبار سے سرکار دو جہاں وسلم اول ہیں، اور آخر اس اعتبار سے ہیں کہ وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا چل پڑا تھا، اس کا اختتام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے ایمان والوں کو نبی کے ماننے کا جو مطلب ہے نا، وہاں مثبت بھی ہے اور منفی ہے، دونوں پہلو ہیں۔ جیسا خدا کو ماننے کے لیے مثبت پہلو بھی ہے اور منفی بھی ہے۔ مثبت کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور منفی کیا ہے؟ اس کے سوا کوئی نہیں، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔
یہ منفی صورت ہے، الا اللہ یہ مثبت ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے اصطلاح میں اس کو ذکر نفی و اثبات کہتے ہیں۔ ذکر نفی و اثبات، سب سے پہلے سب کا انکار کرنا، اس کے بعد میں یہ خدا کا اقرار کرنا، یہ پہلے۔ اسی طرح سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف نبی مانتا ہے تو اس کے ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، آخری نبی ماننا ضروری ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس بات کا یقین نہیں رکھتا ہے تو ایمان کے درجے سے خارج ہو جائے گا۔ تو سرکار تو جہاں وسلم پر جس طرح سے ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے آپ کے ختم رسالت کی تصدیق کرنا، شہادت دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس معنی میں سرکار دو جہاں وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ ابھی امت کو جو اول اور آخر کہا گیا، اس کا کیا مطلب؟ جب ہمارے نبی سب سے آخر میں آئے ہیں تو یہ آنے والی امت بھی سب سے آخر میں ہے۔ تو جس طرح سے ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اسی طرح سے ہم آخری امتی ہیں۔ اب کوئی امت نہیں بنے گی۔ جب کوئی نبی نہیں آئیں گے تو نئی امت کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اور امتیں بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی۔ اب نبی کی نبوت باقی رہے گی قیامت تک، اور یہ امت باقی رہے گی قیامت تک۔ یہ سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، اس لیے امت ہے آخر ہے۔ اس امت کو اول کیوں کہا گیا؟ اس امت کو اول کیوں کہا گیا؟ اول اس لیے کہا گیا کہ قیامت میں جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کے جنت میں جانے کا اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا، تو سب سے پہلے جنت کے اندر یہ امت داخل ہوگی، اولین میں اس کا شمار ہوگا۔ اس کے بعد دوسری امتیں داخل ہوں گی، اس لیے اس امت کو امت اول کہا گیا۔ جب تک کہ امت جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی تب تک کوئی دوسری امت جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ اور اس کے اندر بھی ایک بات علماء فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو جنت کا فیصلہ ہونے کے بعد بھی جنت میں داخلہ اس وقت تک نہیں ہوگا میں سمجھنے کے لیے اپنے طرف دوسرے الفاظ کا سہارا لوں تو اس سے ذرا کوئی غلط بات ذہن کے اندر نہیں لینا۔ جنتیوں کے لیے بھی جنت میں داخلہ اس وقت تک ممنوع ہے جب تک نبی پاک علیہ السلام جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے جنت کے اندر کون داخل ہوں گے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر بھی بڑی عجیب تفصیل ہے۔ آپ کے لیے ایک سواری لائی جائے گی، اس سواری پر آپ سوار ہوں گے اور سوار میں ہو کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو جنت میں داخلے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ کی امت داخل ہوگی، اس کے بعد دیگر امتیں داخل ہوں گی۔ تو آپ سواری پر سوار ہو کر کے جب جنت میں داخل ہونا چاہیں گے تو اس وقت سواری کی نکیل کو پکڑنے کے لیے بھی کوئی تو چاہیے۔ اس سواری کی نکیل کو پکڑنے کا بھی کوئی چاہیے۔ کون ہوں گے؟ شاید سب کے دل کی تمنا ہو کہ میرے نبی مجھے پکاریں، مجھے ندا دیں، مجھے آواز دیں کہ تم آؤ۔ سب سے بڑے قریب سے قریب، عزیز سے عزیز، شفیق سے شفیق صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ سب کی تمنائیں ہو سکتی ہیں، سب کے دل کی دھڑکنیں ہو سکتی ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی پکاریں گے بلال بلال، کیا مقام ہوگا حضرت بلال کا؟ وہ آگے بڑھیں گے، کہا نکیل پکڑو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے مہینے میں جنت میں داخل ہونے والے حضرت بلال ہوں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ انہوں نے خدا کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اور جن سنگین حالات کو انہوں نے برداشت کیا ہے،
اور ہر حال میں پکارا ہے تو بس خدا کو پکارا ہے، یا اللہ یا اللہ۔ جب آپ کو تپتی ہوئی دھوپ میں یہاں آئیں جب دھوپ زیادہ ہو گئی تو پریشان ہو گئے دن بھر آج، اب وہ ریگستان کی دھوپ عربستان کی، اس کی تمازت کتنی ہوگی؟ آئیں دھوپ کے وقت میں سورج جب بہت گرم ہوئی ہوگی، ننگے بٹن لٹائے جانا اور حرکت نہ کرنے پائے اپنے سینے پر بڑے بھاری پتھر اور سل کو رکھ دینا، کیا تکلیف ہوتی ہوگی، کیا تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہم کراہی تھے، ہم پکارتے بھی اللہ کو تو اپنی تکلیف کی وجہ سے پکارتے اللہ اللہ۔ ہم کیوں پکارتے اللہ کو؟ اپنی تکلیف کی وجہ سے۔ اور حضرت بلال کیوں پکارتے تھے؟ الفت میں برابر ہے جفا ہو کہ وفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ تمہیں خدا کا نام لینے کی وجہ سے ستانے میں مزہ آتا ہے تو کم وقت تو سن لو، اس ستائے جانے پر خدا کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ یہ جذبہ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس اعتبار سے امت اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ وہ کتنے باہر کا زمانہ تھا جس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف رکھتے تھے اور صحابہ آپ کے ساتھ میں رہتے تھے۔ صحابہ اس صحبت کی وجہ سے اس عظیم مرتبے پر پہنچے جس کا تصور دنیا کے اندر کوئی کر نہیں سکتا۔ کیا صحابہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے؟ ابھی بولو، نماز نہیں پڑھنے والے تھے، بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے، لیکن صحابہ کو نمازی نہیں کہا گیا۔ بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، صحابہ کو عابد نہیں کہا گیا۔ صحابہ کی زندگی کا زہد اور تقویٰ یہ بے مثل ہے، اس کے باوجود صحابہ کو متقی اور زاہد کے اعتبار سے نہیں پکارا گیا۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا وہ علم کی ایک عجیب انتہا تھی، عجیب انتہا تھی، لیکن صحابہ کو عالم کے اعتبار سے نہیں پکارا گیا۔ ایک سے ایک قرآن شریف کے حافظ تھے، حافظ کے اعتبار سے نہیں پکارا گیا۔ ایک سے ایک فقیہ تھے، فقیہ کے اعتبار سے پہچانا نہیں گیا۔ پہچانے گئے تو کس وجہ سے پہچانے گئے؟ صحابی کے لفظ سے پہچانے گئے۔ جیسے صحابی کیسے کہتے ہیں؟ جو کسی کی صحبت کو اٹھائے، کسی کی صحبت میں رہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی امتیازی خصوصیت وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے۔ صحابہ کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے اس نعمت کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ ہر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عشق ایک عجیب معاملہ۔ ماں کی بیماری مجبور کر رکھی تھی کہ دل کے اندر تمنا ہونے کے باوجود یہ مدینہ جا کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر نہ سکے، لیکن حال یہ تھا کہ جب حج کے لیے قافلے بڑھتے یمن کی طرف سے، سرے راہ آ کے کھڑے ہو جاتے، راستے پر آ کے کھڑے ہو جاتے اور یوں کہتے، اے مبارک مسافرو، جب تم مدینہ پہنچو، اے حج کو جاننے والے مبارک مسافرو، جب تم مدینہ پہنچو تو نبی کی خدمت میں اس دور افتادہ اویس کرنی کا سلام بھی پہنچا دینا۔ ان کی جو محبت کی داستانیں ہیں، ان کی عشق کی داستانیں ہیں، اگر وہ کھولتے رہیں گے تو بڑا وقت لگ جائے گا، اس میں مجھے نہیں جانا ہے۔ یہ سارا عشق، ساری محبت اپنی جگہ پر، لیکن صحابیت کے مرتبے پر آ نہیں سکے، اس لیے کہ انہوں نے اس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ ایمان کی حالت میں نبی کا ان کے اوپر نظر پڑنا یا ان کی نظر نبی پر پڑنا بس اتنا کافی ہے صحابی ہونے کے لیے۔ اور یہ صحبت کتنے دور تک پہنچا دیتی ہے، کتنے اونچے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ ساری دنیا غوث کتب ابدال سے بھر دی جائے
اور اس کے درمیان میں ایک آخری نمبر کے صحابی موجود ہو تو سارے غوث و قطب ابدال مل کر اس ایک صحابی کا مقابلہ کر نہیں سکتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ افضل ہے کہ امیر معاویہ افضل ہے؟ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے بڑا عجیب جواب دیا. یوں فرمایا کہ کیا تم پوچھ رہے ہو کہ نسبت خاک رب عالم پاک، کہ نسبت خاک رب عالم پاک. حضرت معاویہ کا وہ گھوڑا جو جہاد میں چلا ہے، اس موقع پر اس کے ناک کے نتنوں میں جو گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اس گرد و غبار کا مقابلہ بھی عمر ابن عبدالعزیز کر نہیں سکتے. کہاں ان کا مقام کہاں ہے؟ اس لیے کہ وہ مبارک آنکھیں ہیں جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ ان کے وہ مبارک اجسام ہیں، جو وہ مبارک ہاتھ ہیں جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے. اللہ اکبر. ایسا عشق صحابہ کو تھا کہ رات میں سونا چاہتے، نیند نہیں آتی تھی، کروٹوں پر کروٹیں بدلتے، آخر نیند نہیں آتی، مجبور ہوتے، اٹھ جاتے، مسجد میں آتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے، دل بھر جاتا. اب جاتے تو نیند آتی تھی اور سو جاتے تھے. حضور کو دیکھے بغیر انہیں نیند بھی نہیں آتی تھی. چلچلاتی دھوپ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیر وقت نکل پڑے گھر سے. عام طور پر دوپہر میں کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا عربستان میں، اور بہت سخت گرمی کا وقت ہوتا ہے. سامنے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، یہ بھی بھوکے ہیں وہ بھی بھوکے ہیں. بھوک کی شدت میں دونوں کو گھر سے باہر نکالا ہے. سرکار کو جہاں سے نے پوچھا صدیق اس وقت میں کہاں؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی زیارت کے لیے. کس لیے چلے باہر؟ کس لیے باہر چلے تھے؟ بھوک کی شدت میں نکالا تھا. اور سرکار جو جہاں وسلم کی پوچھنے پر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی زیارت کے لیے چلا تھا. ذرا یاد رکھنا اس مسئلے کو. تھوڑی دیر اور آگے چلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے نظر آئے. پوچھا کہ عمر کیوں؟ کہا اللہ کے نبی بھوک کی شدت نے مجھے نکالا ہے، برداشت نہیں ہو سکا. اس خیال سے نکل پڑا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرے، اس سے اس بے وقت میں نکل پڑا. وہ حضرت عمر ہیں جو دل کی بات ہے وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں باہر نکل آیا. اور صدیق اکبر یوں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی زیارت کے لیے چل پڑا. ظاہر کے اعتبار سے حضرت صدیق کی بات میں جھوٹ کا شائبہ نظر آ رہا ہے. اور حضرت صدیق اکبر کو صدیق اس لیے کہا گیا، صدیق اکبر کو صدیق اس لیے کہا گیا کہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد ہی انہوں نے سچ کو اپنایا ہے. ایسا نہیں، علماء نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایام جاہلیت کے اندر بھی ان کی زبان سے کبھی جھوٹ لفظ نہیں نکلا ہے. وہ دونوں زمانوں میں صدیق ہے، وہ دونوں زمانوں کے صادق ہے، وہ دونوں زمانوں میں سچ بولنے والے ہیں. بظاہر جھوٹ نظر آتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی سچ نہیں ہے جس کو ہم جھوٹ سمجھ رہے ہیں. آپ کے جن الفاظ کو ہم جھوٹ سمجھ رہے ہیں اس سے زیادہ کوئی سچ نہیں ہے. صحابہ کا یہ عالم تھا کہ بھوک کی شدت جب پڑ جاتی سرکار تو جہاں وسلم کی زیارت کر لیتے، بھوک کی شدت ختم ہو جاتی، صحیح سچ ہو جاتی. پیاسے سرکار تو جہاں وسلم کو دیکھ لیتے، ان کی پیاس بجھ جاتی. بھوکے سرکار تو جہاں وسلم کو دیکھ لیتے، ان کی بھوک مٹ جاتی. یہ عالم تھا صحابہ کا، سرکار تو جہاں وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت کا. اس لیے سرکار تو جہاں وسلم جب دنیا کے اندر آئے اور آپ کے سامنے جب انہوں نے پیغام رکھا ہے تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ ضابطے کو بھی انہوں نے پورا کیا اور ضابطے کو پورا کرنے پر اکتفا نہیں کیا، رابطے کو بھی پورا کیا. تعلق جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا تعلق ہوتا ہے، ایک ضابطے کا تعلق ہوتا ہے، ایک رابطے کا تعلق ہوتا ہے. ضابطے کے تعلق سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو فرض قرار دیا. اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے، یہ ضابطہ ہے. ضابطہ
مجبور ہے، خواہی نہ خواہی اس کو پورا کرنا پڑے گا. دل چاہے تو بھی پورا کرنا پڑے گا اور دل نہ چاہے تو بھی پورا کرنا پڑے گا. یہ ضابطے والا معاملہ ہے. لیکن نماز 5 وقت کی فرض ہے، 6 وقت کی تو فرض نہیں ہے. نماز 5 وقت کی فرض ہے، 6 وقت کی فرض تو نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی 5 وقت کی فرض نماز کے ساتھ اشراق بھی پڑھ رہا ہے، چاش بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، رات بھر نمازیں پڑھ رہا ہے. یہ جو تعلق ہے یہ رابطے کا تعلق ہے. اس کی محبت نے مجھے کھڑا کر دیا ہے، اس کی محبت نے مجھے اپنے سامنے جھکا دیا ہے. ایک باجی تھی، دن بھر اپنے آقا کی خدمت کرتی، رات میں خدا کے اندر مشغول ہو جاتی. دن بھر کام کیا، ایک موقع ایسا آیا کہ دن بھر کا کام نپٹنے کے بعد سب جب سو گئے تو وہ باندھی خدا کی یاد میں، خدا کی مناجات میں، اپنی عبادات میں لگ گئی. اتفاق سے آقا کی آنکھ لگی نہیں تھی، وہ جاگ رہا تھا، سن رہا تھا. اس وقت دعا کر رہی ہے. کیا دعا کر رہی ہے؟ یا اللہ، اے اللہ تجھے اس محبت کی قسم جو مجھ سے ہے، اے اللہ تجھے اس محبت کی قسم جو مجھ سے ہے. یہ بات سننے تھی، آقا کو غصہ آ گیا. کم وقت ایسی کہہ دیتی ہے، یوں کہے اے اللہ اس محبت کی قسم جو مجھے تجھ سے ہے. بندے کے لیے ذمہ داری جو خدا سے محبت کریں. خدا کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں کہ اپنے بندے سے محبت کرے. ذمہ داری تو اس کی ہے کہ اپنے خدا سے محبت کریں. پھر اس باندھی کو بھی جلال آ گیا اور اس نے کہا کہ میرے آقا اگر اس خدا کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے اپنے سامنے یوں کھڑا نہ کر دیتا اور تمہیں یوں سلا نہ دیتا. اس کو مجھ سے محبت تھی، اسی لیے اس نے مجھے کھڑا کر دیا کہ اٹھ میری بندی مجھ سے باتیں کر لے. اس خدا کی توفیق نے مجھے اس کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدا مجھے چاہتا ہے، اس خدا کو مجھ سے محبت ہے. یہ جو تعلق ہے خدا کے ساتھ، یہ رابطے کا تعلق ہے. یہ سنن کا اہتمام، یہ مستحبات کا اہتمام، یہ نوافل کا اہتمام، یہ رابطے کا اہتمام ہے. یہ رابطے کے اہتمام پر قرب کی ان اعلیٰ منزلوں پر پہنچ جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اسی لیے علماء نے اس کی مستقل تفصیلات لکھی ہیں کہ قرب فرائض کیا ہے اور قرب نوافل کیا ہے. اب پتہ نہیں ہماری عقلوں پر کون سا فلسفہ آ کر کے پھنس گیا. ہم فرض کو تو کسی درجے میں ضروری قرار دیتے ہیں اور سنت اور نفل کسی اور تقاضوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے کام ہے جو مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے ہیں. یہ ہمارا کام ہے، ہم اس سے آگے کا کام کر رہے ہیں. رابطہ ٹوٹ چکا ہے، رابطہ کسی تک باقی ہے. وہ بھی کب ٹوٹ جائے گا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. کب فرض نماز زندگی سے ختم ہو جائے، کب روزہ اس کی زندگی سے ختم ہو جائے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور جب رابطے کا تعلق قائم ہو جائے گا اس کے اندر جو مزہ آئے گا وہ مزہ ہی مزہ ہے. اسی لیے ضابطے کا ذکر تو نماز ہے، ضابطے کا ذکر تو نماز ہے، ضابطے کا ذکر تو زکوٰۃ دینا ہے، ضابطے کا ذکر تو حج کرنا ہے. ضابطے کا یہ ساری چیزیں ہیں، ضابطے کی چیزیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلاۃ ذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ میرا ذکر کثرت سے کرو. اب یہ رابطے کا مطالبہ ہے، ضابطے کا نہیں. اب رابطہ تم قائم کرنا چاہتے ہو تو کوئی ضابطہ اس کے لیے نہیں ہے. ضابطے کو قائم کرنے کے لیے ضوابط ہیں، طہارت ہو، پاکی ہو، قبلہ رخ ہو، فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو. یہ ضابطے کو پورا کرنے کے لیے تمام شرائط ہیں. رابطہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. طہارت ہے تو ٹھیک ہے، وضو ہے تو ٹھیک ہے، قبلہ رخ ہے تو ٹھیک ہے، بس میرے بندے مجھے یاد کرتا چلا جاؤ. اور پھر وہ جو خدا کو یاد کرتے ہیں، کبھی ان کا یاد کرنا ہم سن لیں تو ہمیں خدا یاد آ جائے. اللہ 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 اللہ
حضرت شیخ فرماتے ہیں چچا جان اللہ کا نام لیتے تھے، ہم اپنے دل کے اندر مٹھاس کو محسوس کرتے تھے، ہم اپنے دلوں کے اندر حلاوت کو محسوس کرتے تھے. ہم نے ضابطے کے تعلق کو کسی حد تک باقی رکھا ہے، رابطے کا تعلق خدا کے ساتھ قائم ہوا ہی نہیں. تو میرے حال نبی دوستو، میں کہہ رہا تھا صحابہ ضابطے سے آگے بڑھ کر رابطے تک پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے اندر سب سے اہم جو چیز تھی وہ خدا کے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت. یہ وہ نعمت ہے جس سے سب محروم. کہاں پہنچا دیا اس صحبت نے؟ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے، کوئی آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام پر اس نے بیعت کی، اسلام پر اس نے بیعت کی اور وہاں سے چلا گیا. وہی پہلی ملاقات ہے اور وہی آخری ملاقات ہے. اس سے پہلے ملا نہیں تھا اور اس کے بعد ملنے کا کبھی موقع نہیں آیا. اور مثلاً صبح 10 بجے کے قریب اس نے ایمان کو قبول کیا اور زوال سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو کوئی نماز اس پر فرض نہیں ہوئی. اس نے ایک فرض نماز ادا نہیں کی، قرآن شریف کی تلاوت اس نے نہیں کی اور کوئی دین کا تقاضا اس نے پورا نہیں کیا، نہ اس نے حج کیا، نہ اس نے زکوٰۃ ادا کی، نہ وہ خدا کے راستے میں 4 مہینے چلنے کے لیے گیا. کچھ بھی عمل نہیں ہے زندگی میں، ایک عمل نظر نہیں آتا، ایک عمل نہیں نظر آتا. لیکن اس کے باوجود علماء کا فتویٰ ہے کہ تمام غوث کتب ابدال سے بڑھ کر اس کا مرتبہ ہے، اس لیے کہ وہ صحابیت کے مقام پر ہے. وہ صحابہ یہ جو نتیجہ ملا ہے، ادھر کیا ملا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت کی وجہ سے صحابہ کو ایمان کو جو کمال ملا ہے، مجاہدے اپنی جگہ پر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن صحابہ کے ایمان میں کمال پیدا کرنا جو ہوا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت سے ہوا ہے. مکہ فتح ہوا، حضرت بلال نے اذان دی. کچھ شریف نوجوان تھے گپ شپ کرنے والے، اس میں سے ایک نوجوان شرارت میں حضرت بلال کے اذان کی نقل اڑا رہا ہے. نقل اڑا رہا نا، مذاق اڑاتے. لیکن اس نوجوان کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی، بڑا پیار تھا. اس کی آواز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پہنچی. کہا کہ کون؟ کہا کہ فلاں نوجوان، کب پڑھ لاؤ، بلا کے لاؤ. وہ نوجوان کو بلا کر کے لائے، بیٹھ گیا اس وسلم کے سامنے. آپ کیا کہے؟ اللہ کے نبی نے ایک نگاہ ڈالی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کیا نوجوان ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان کو قبول کر لیں؟ کہا اللہ کے نبی وقت آ گیا، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہ جماعت میں گیا، نہ بیٹھ کے اللہ اللہ ذکر کیا، نہ ضربے لگایا، کچھ نہیں کیا. ایمان کا کمال نصیب ہوا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ کی وجہ سے. صحابہ کے ایمان کی جو تکمیل ہوئی ہے، مجاہدے کرائے گئے، یقیناً کرائے گئے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے. مجاہدوں سے استحکام پیدا ہوتا ہے، مجاہدوں سے مضبوطی پیدا ہوتی ہے، لیکن ایمان کی اصل جو جڑ بچتی ہے وہ صحبت کی وجہ سے بچتی ہے. سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اس کا وہ اثر. اللہ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. وہ صحابہ کا مبارک دور کہ سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اٹھائے ہوئے ہیں اور بڑے بہاری باغ، مزہ ہی مزہ، مزہ ہی مزہ. ایک صحابی روتے روتے آئے، بڑے حسرت زدہ. کچھ اللہ کے نبی، دنیا کی زندگی تو بڑی پیاری لگتی ہے اس لیے کہ آپ کی صحبت میسر ہے. دنیا کی زندگی بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ کی صحبت میسر ہے. قیامت میں کیا ہوگا اگر اللہ نے ہمارے بارے میں جنت کا فیصلہ بھی کر دیا تو ہمارا درجہ اور ہوگا اور آپ کا درجہ اور ہوگا. وہ جنت ہی کس کام کی جہاں پر آپ کی صحبت میں ملے. سرکار کی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی.
اور کہا کہ یوں کرو انشاءاللہ وہاں پر میری صحبت میں نظر آئے گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو جہاں وسلم یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں اور بہت دور تک پیدل چلے سرکار دو جہاں وسلم، بہت دور تک، اور بہت ساری باتوں کی نصیحت فرمائی، اور آخر میں فرمایا کہ معاذ بہت ممکن ہے جب تم واپس لوٹو تو مجھے نہ پاؤ اور میری قبر پر تمہارا گزر ہو. اور نبیوں کا اس انداز کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے، اشارہ کرتی کہ ایسا حقیقتاً ہونے والا ہے، ایک بہت طویل حدیث ہے، اس کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب یوں ہوگا اور یوں ہوگا، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب یوں ہوگا یوں. صحابہ ہر بات پر ایسے اللہ سے ایسا ہوگا، اللہ سے ایسے ہوگا، ہاں اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب ایسے ہوگا، ہاں ایسا بھی ہوگا. صحابہ تعجب کرتے تھے. اس موقع پر اللہ کے نبی نے آخر میں کہا اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جبکہ منکرات کی دعوت دی جائے گی اور معروفات سے روکا جائے گا. ایک داعی کے سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ معروفات سے روکا جائے اور منکرات کی دعوت دی جائے، لیکن وہ دور آئے گا یقیناً آئے گا، اس لیے کہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. اللہ اس دور پرفتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دے جہاں معروفات کا انکار کرنے والے بن جائیں اور منکرات کی دعوت دینے والے بن جائیں، اور ہمیں ہوش بھی نہ ہو، ہم دن میں چلے جا رہے ہوں اور دن میں کرتے چلے جا رہے ہوں اور دین کی محنت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہو، لیکن معروفات کی دعوت کے بجائے منکرات کی دعوت اور منکرات سے روکنے کے بجائے معروفات سے روکنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرے پیغام کو لے کر دنیا میں جتنی دور جائے گا اتنا ہی مجھ سے قریب ہوگا قیامت کے میدان میں، فکر نہ کرنا. ایک دل کو تسلی کر دی. میں ہر یہ واقعہ اس لیے کھول رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگی کا دور کتنا مزیدار دور تھا کہ صبح و شام اپنی آنکھوں سے سرکار دو جہاں وسلم کو دیکھا کرتے تھے، آپ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، دل کی دنیا بدل جاتی تھی. کسی کہنے والے نے کہا کوئی اندازہ کیا کر سکے اس کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جب نگاہیں مرد مومن میں وہ تاثیر ہو کہ تقدیر بدل سکتی ہو تو پھر سرکار دو جہاں وسلم کی نگاہ کے اندر کیا تاثیر ہوگی اور اس کے اندر کتنی تبدیلی آئے گی. اس لیے سرکار دو جہاں وسلم کی صحبت کی تاثیر جس طرح نبی کی پیغام نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی صحبت نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہے. نبی کی صحبت ختم نہیں ہوئی، وہ قیامت تک باقی رہے گی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کی صحبت اس زمانے تک تھی وہ ختم ہو گئی تو گویا کہ نبی کے مقام کو اس نے سمجھا نہیں ہے، گویا کہ نبی کی عظمت کا اور اس کے مقام کا وہ انکار کر رہا ہے. غالباً حضرت ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یا اور کوئی محدث نہیں، عین اڑتی جوانی میں ایک حسین دوشیزہ سے ملاقات ہوئی اور اس نے برائی کی دعوت دی. کہا مجھے خدا کا خوف مانے ہے، میں یہ عمل نہیں کر سکتا. بچا لیا اپنے آپ کو. بوڑھے ہو گئے، آنکھوں کی پلکیں تک سفید ہو گئیں، لمبی عمر پائی. اس زمانے میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ خدا کے بندے اگر اس موقع پر دعوت تجھے دی جا رہی تھی، شباب بھی تھا، عالم شباب بھی تھا، اس موقع پر اگر تو اپنا عمل کر لیتا تیرے خواہش کی تکمیل بھی ہو جاتی اور تو خدا کے سامنے توبہ کرتا تو خدا تجھے معاف بھی کر دیتا. کب پچھتا رہے؟ کرنے کے وقت میں تو گناہ کیا نہیں، بڑھاپے میں آگے پچھتا رہے گا. یہ خیال جب دل کے اندر آیا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا. ایکشن اور ری ایکشن دونوں ساتھ میں چلتے نا ہمیشہ.
دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا، کیا؟ یا اللہ کتنی خرابی میری زندگی کے اندر آ گئی، عمر جتنی بڑھتی گئی اتنی پاکیزگی، خیالات کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی، عقائد کی پاکیزگی یہ زیادہ بڑھنا چاہیے تھا۔ اللہ عمر کے ساتھ یہ پاکیزگی ختم ہو رہی ہے اور گندے خیالات کی پرورش ہو رہی ہے۔ جو جوانی کا زمانہ تھا بہکنے کا اس میں تو میں بچ گیا اور بڑھاپے میں آ کر کے میں پھنس گیا۔ پھر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے موقع پر فرمایا، ایک آدمی نے ان کو خط لکھا، ایک بڑے میاں نے، عمر 100 سال کے اوپر تھی، بھویں تک سفید ہو چکی تھی، اور لکھا کہ حضرت میری عمر کا اتنے حد تک پہنچ چکی ہے اور میرے اندر اب جذبات اور خواہشات کو پورا کرنے کی طاقت بھی باقی نہیں رہی ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود عین نماز کی حالت میں گندے خیالات آتے ہیں، مجھے گھیر لیتے ہیں، زنا کے خیالات، زنا کے تصورات میرے عین نماز کے اندر آتے ہیں۔ بہت روئے وہ بزرگ، بڑھاپے میں میرا یہ حال کیا ہو گیا؟ آخری عمر اچھی ہونی چاہیے تھی، یہ آخری عمر گمراہی کی طرف جا رہی ہے، معصیت کی طرف جا رہی ہے۔ بہت روئے، رات میں خواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ رونے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تیرے اندر فرق جو آیا ہے وہ تیری وجہ سے نہیں آیا ہے، وہ بہت زمانہ کی وجہ سے آیا ہے۔ جوانی کے عالم میں تو گناہ سے جو بچا ہے، وہ زمانہ مجھ سے قریب تھا، اور جب یہ گندگی تیرے ذہن میں آ رہی ہے وہ زمانہ مجھ سے دور ہو گیا، اس لیے وہ زمانے کی بوجھ کی وجہ سے فرق پڑ گیا ہے، وہ تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اثر برابر چلتا ہے، ان کی صحبت کا اثر برابر چلتا ہے۔ ایک روٹیاں بنانے والی بڑھیا تھی، روٹیاں بیچتی تھی، تازی روٹی 8 آنے میں، باقی روٹی 1 روپے میں، تازی روٹی 8 آنے میں اور باقی روٹی الٹی ہے نا دنیا۔ کسی نے پوچھا وہ الٹی بھی الٹا کام کرتی ہو، تازی روٹی کا روپیہ 1 ہونا چاہیے، باقی کا 8 آنے ہونے چاہیے، تو الٹا کرتی، تو بھی الٹی، تیری بات بھی الٹی۔ کہا میں الٹی نہیں ہوں، تمہاری سمجھ الٹی ہے۔ کیا بات ہو گئی؟ کہا یہ تازی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ذرا دور کا تعلق رکھتی ہے اور باقی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ذرا قربت کا تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس باقی روٹی میں جو نورانیت ہے وہ تازی روٹی میں نہیں ہے، اس لیے تازی روٹی کی قیمت میں نے کم رکھی ہے اور باقی روٹی کی قیمت میں نے زیادہ رکھی ہے۔ اللہ تو وہ صحبت سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر چل رہی ہے اور قیامت تک آپ کی صحبت کے اثرات باقی رہیں گے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیات، وہ صحبت کی کیفیات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنے کا ایک راستہ امت کے سامنے رکھا ہے، وہ مشائخ کا تصوف، وہ مشائخ کا صحبت، ان کا ساتھ رہنا، کونوا مع الصادقین کی بات کو پورا کرنا۔ سرکار کی جہاں طلب کی نسبت انشاءاللہ اس سے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بات تمیز بہت الگ دور گئی، میں بات ہی کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو مبارک دور تھا سرکار دو جہاں وسلم کا، صحابہ مبارک تھے کہ اپنی آنکھوں سے وہ سرکار دو جہاں وسلم کو دیکھتے تھے، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا سرکار دو جہاں وسلم کے سامنے عرض کر دیتے تھے، اللہ کے نبی اس کا حل بتا دیتے تھے۔ اگر کچھ گناہ ہو بھی گیا، معصیت کا شکار ہو گئے یا اور کوئی خرابی آ گئی، اللہ کے نبی سے درخواست کرتے تھے، اللہ کے نبی ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے تھے۔ وہ عجیب بہار کا زمانہ تھا، کون سا؟ عین دور نبوت، جس کے اندر سرکار جہاں وسلم بنفس نبی اپنے حیات انصری کے ساتھ موجود ہے۔ اب سوال وہ 2 زمانوں کا ہے، ایک وہ زمانہ جب کہ نبی موجود نہیں تھے، اس سے پہلے والے، اور ایک وہ زمانہ کہ نبی موجود نہیں ان کے بعد کا زمانہ، یعنی ہمارا زمانہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا زمانہ۔ پھر ہمارا حال کیا؟
کیا ہم سرکار دو جہاں وسلم کی زیارت کر سکیں گے؟ کیا سرکار دو جہاں وسلم کی قربت اور صحبت ہمیں حاصل ہو سکے گی؟ دنیا نے قسمت کے اندر یہ مہر میں لکھی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سرکار دو جہاں وسلم کو نہیں دیکھا، ان کے فیض کو ہم نے نہیں اٹھایا، پھر ہماری تمنائیں کیا ہوں گی، ہمارے جذبات کیا ہوں گے، ہم کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے؟ یہ اس کا کچھ تھوڑا سا اشارہ طالبین کے لیے، طلب صادق رکھنے والوں کے لیے اس زمانے کے ایک واقعے سے ملتا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ظہور ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی واقعے کو میں اس وقت بیان کر کے بات ختم کرنا چاہ رہا تھا، تب یہی کچھ لمبی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ غالباً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن کا بادشاہ جس کا نام تبا تھا، وہ 400 علماء کے ساتھ اپنے ملک کے دورے پر چل رہا تھا۔ بابا کہاں جا رہے وہ ٹوٹ کے ایک میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، نہیں بیٹھنے والوں کے لیے کوئی اصول آداب نہیں ہے، بیٹھنے والوں کے لیے اصول آداب ہیں۔ یہ چھوٹے بچوں کو میں نے اس لیے کہا کہ شیطان بڑا ہوشیار ہے، بڑا اٹھنے میں ذرا ہچکچا رہا ہے، ذرا پہلے چھوٹے کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ بولنے والا خاموش رہا تو اس کی خاموشی فائدہ اٹھا کر کے بڑا بھی اٹھ کے جائے گا۔ اگر یہ بچے کو ڈانٹ دے گا تو بڑا بھی ذرا دیکھیں تو بولنے والا کیا کہتا ہے، اس لیے 2-4 بچوں کو اٹھا دیتا ہے، پھر بڑوں کو بھی اٹھا دیتا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ 400 علماء کے ساتھ وہ بادشاہ سفر کر رہا تھا۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ جتنے دن قیام کرنے کا تھا قیام کیا، اور جب جانے کا وقت آیا تو 400 علماء نے مل کر بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ ایک درخواست ہماری ہے۔ پوچھا کیا درخواست؟ ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم اسی جگہ پر رہنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دیں۔ ہم اسی جگہ پر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اس جگہ پر رہنے کی اجازت دیں۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا اب تک تو میرے ساتھ میں چل رہے تھے، اب یہاں پر رہنے کی بات تو میں کیسے سوچی؟ تو 400 علماء نے مل کر کے کہا بادشاہ سلامت بات ایسی ہے، جن آسمانی کتابوں کا علم ہم رکھتے ہیں، اس علم کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو نبی آخر زمان اس دنیا میں ظاہر ہوں گے وہ پیدا تو کسی اور جگہ پر ہوں گے، لیکن یہ جگہ آپ کا دارالہجرہ ہے، یعنی اس مقام پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے، اور وہ زمانہ بالکل قریب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی جگہ پر ٹھہر کر اس آنے والے نبی کا انتظار کریں، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم یہیں پر بسنا چاہتے ہیں۔ کتنا مبارک ارادہ نبی کو دیکھنے کا اور نبی کو پا لینے کا اور ان کی زیارت کا، ان کو لینے کا کیسا مبارک جذبہ تھا اس 400 علماء کے اندر۔ بادشاہ بھی بڑا نیک تھا، اس نے کہا اگر اس جذبے سے تم یہاں پر ٹھہرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں تو اجازت دیتا ہوں، میرا ارادہ بھی یہیں پر رکنے کا ہو رہا ہے، لیکن ملک کا انتظام یہ چونکہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ یہاں پر ٹھہر تو نہیں سکتا، لیکن تمہیں ٹھہرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، تمہیں ایسا ہی چھوڑ کے نہیں جاتا، تم سب کے لیے رہنے کے لیے گھر مکان بنواتا ہوں۔ 400 علماء کے لیے 400 مکانات تعمیر کروائے، 400 مکانات ہی نہیں بلکہ ایک مکان زائد تعمیر کروایا، 401، اور علماء سے کہا کہ ایک مکان میں تم رہو، ایک ایکسٹرا مکان میں نے جو بنایا ہے وہ نبی کے واسطے بنایا ہے۔ کہاں ابھی دنیا کے اندر نبی تشریف نہیں لائے ہیں، دنیا کے اندر نبی تشریف نہیں لائے ہیں، وہ بادشاہ کے عزائم، اس کے نیک خواہشات، نیک تمنائیں، نیک جذبات، پھر وہ علماء کے اندر جو بڑے عالم تھے ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ چند باتیں میں تمہیں لکھ کر کے دے دیتا ہوں، یہ تمہارے زمانے میں نبی آئے تو تم پہنچا دینا، تمہارے بعد آ جائیں تو تم اپنے بیٹے کے حوالے کرنا، ان کی بات ہے تو وہ اپنے بیٹے کے حوالے کرے، بہرحال میری یہ وصیت سرکاری دو جہاں وسلم تک کسی طرح سے پہنچ جائے۔
پتہ نہیں تمنائیں کرنے والی کیسے کیسے تمنائیں کرتے ہیں، اور ہماری تمناؤں کو پتہ نہیں کیا روگ لگ گیا ہے، اچھی تمنائیں کرنے کا کبھی خیال ہی ہماری زندگی کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ جس وقت سرکار سے جہاں سند نے مکہ کے والی سے جس کے ہاتھ میں کنجیاں تھیں وہ کنجیوں کو مانگا تو اس نے نہیں دیا، تو سرکار نے فرمایا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ مانگنے والا تو ہوگا اور دینے والا میں ہوں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا۔ پھر اس کو بلایا، یاد ہے وہ وقت جب میں نے تیرے پاس کنجیاں مانگی تھی، پھر خانے کعبہ کی تو نے انکار کر دیا تھا، آج میرے ہاتھ میں کنجیاں ہیں، اب میں جس کو دوں گا اس کو ملیں گی، لیکن تیرا مزاج اور میرا مزاج اور ہے، میں نے تیرے اس کردار کو معاف کر دیا، لے تجھے کنجیاں تجھے دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اب یہ کنجیاں قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایک حدیث یہ بتا رہی ہے قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ کفر کا ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ یہ دونوں حدیث کو ایک دارالعلوم دیوبند کے محدث نے جمع کیا، پھر اپنی تمنا بنائی، کیا کرو وہ جو مہدی جہاد کریں گے کفر کے خلاف، کفر کے خلاف جو حضرت مہدی علیہ السلام کا جہاد ہوگا، اس جہاد میں میری شرکت کیسے ہو، پتہ نہیں اس وقت میں رہوں یا نہ رہوں، اس جہاد میں میری شرکت کیسے ہو۔ تمنا بنائی، ایک تلوار بنائی، تلوار لے لیا، سفر کیا، اس خاندان سے ملاقات کی جس خاندان کے ہاتھ میں وہ کنجیاں تھی۔ اللہ کے نبی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے تمہارا خاندان قیامت تک باقی رہے گا اور تم کو مہدی علیہ السلام کا زمانہ بھی ملے گا، وہ چابیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی امانت کے طور پر تمہارے پاس باقی ہیں۔ ایک کفرستان کا رہنے والا گنہگار بندہ کہ تلوار لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے، ایک امانت سمجھ کے تمہارے پاس دے رہا ہوں کہ تم اس کو پاس کرتے رہنا، جس پر حضرت مہدی آئے ان کی خدمت میں کہہ دینا کہ کفرستان کے رہنے والے خدا کے ایک بندے نے یہ تلوار کو تمہاری خدمت میں پیش کیا ہے، اس کو کافروں کے جہاد کے موقع پر استعمال کر لینا تاکہ اس جہاد میں میرا بھی کچھ حصہ ہو جائے۔ کہاں پر لوگ بچتے ہیں، کیا تمنائیں کرتے ہیں، ہماری تمنائیں کیا ہیں؟ خیر اس نے کچھ اشعار کہے، شاہ طبا نے کچھ اشعار کیے۔ پہلا شعر بڑا عجیب، میں ایمان لاتا ہوں اس نبی آخر الزماں پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں نبی آئے تشریف لے گئے، ابھی ایمان لاتے ہوئے ہماری زبان لڑکھڑا رہی ہے، ایمان کے بول صداقت کے ساتھ نہیں بول رہی ہے، روا روی میں زبان ہماری کہتی ہے، لیکن وہ بادشاہ کی کیا خوش قسمتی ہے کہ ابھی دنیا میں نبی موجود نہیں، ابھی آئے نہیں، اور وہ ایمان قبول کر ایمان لے رہا ہے کہ وہ آنے والے نبی پر ایمان لا رہا ہو۔ کیا سعادت ہے اور کیا سعادت مندی ہے اس بادشاہ کی۔ پھر آگے دوسرا شعر کہتا ہے، عربی کے اندر وہ شعر ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ کی جو 2-3 جلدیں لکھی ہیں اس میں تفصیل سے اس واقعے کو لکھا ہے، وہ عربی کے اشعار بھی لکھے ہیں، کسی کا ذوق ہو تو اس کی طرف مراجعت کر لیں۔ دوسرے شعر میں کہتا ہے، اگر میری زندگی نے وفا کی اور میری زندگی اتنی لمبی ہو گئی کہ سرکار دو جہاں سلم تشریف لے آئے، مجھے وہ دور ملا، اگر مجھے وہ دور ملے جب سرکار دو جہاں سلم دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو میں ہر طرح سے آپ کی نصرت کروں گا۔ یہ نصرت کے لفظ کو یاد رکھنا، نصرت کے لفظ کو یاد رکھنا، کیا کہہ رہے ہو بادشاہ، میں ہر طرح سے آپ کی نصرت کروں گا۔ یا اللہ کیا سعادت مند بادشاہ ہے کہ صرف ایمان قبول کرنے پر اکتفا نہیں کر، ایمان ہم نے قبول کر لیا، نبی کو نبی ماننا، معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، آگے کے تقاضا ہے ایمان قبول کرنے کے بعد نبی کی دعوت میں ساتھ دینا، نبی کی حق کی دعوت میں ساتھ دینا،
اور خدمت اور نصرت کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ ایک تقاضا ہے۔ پھر تیسرے شعر میں وہ کہتا ہے کہ اگر میری زندگی نے وفا کیا اور مجھے وہ دور ملا نبی پاک علیہ السلام کا، تو میں آپ کے جھنڈے تلے کھڑے ہو کر کافروں کے ساتھ جہاد کروں گا۔ یا اللہ، انتہا درجے کی بات، نصرت تو ابتدائی مرحلہ ہے، جہاد اس کے آگے کا مرحلہ ہے۔ وہ وقت بھی آئے گا نبی کے سامنے کہ آپ کو باطل کی اس کے کردار تک ختم کرنے کے لیے سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار اٹھانی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا۔ اس وقت میں اگر زندہ رہا تو نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے میدان جہاد میں کود پڑوں گا اور جہاد قتل قتال کروں گا۔ کیا تمنائیں ہیں! ہم اپنی جان لگانے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنا مال لگانے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں خدا کے دین کے واسطے، اور ایک طرف اس بادشاہ کی تمنا ہے، وہ عظیم تمنا، ایک عظیم تمنا۔ میں یار زمانہ بیتا گیا، اب آگے دنیا میں سرکار تو جہاں سلم تشریف لائے، بات چلی مدینے تک، 6 آدمی چھپتے چھپاتے مکہ پہنچے حج کے موقع پر، ایمان قبول کیا، واپس آئے، آ کر کے انہوں نے محنت کی، تھوڑے لوگوں کو اور تیار کر لیا، دوسرے سال حج کے لیے گئے، حج کے بہانے سے سرکار جہاں سے ملاقات کی، 12-13 لوگ تھے، پھر واپس آئے، 1 سال تک محنت کی، 75 آدمیوں کا قافلہ بنا، اگلے سال پھر حج کے بہانے سے مکہ گئے، سرکار جہاں وسلم سے ملاقات کی، ایمان قبول کیا، ایمان پر بیعت کی، سب کچھ ہوا۔ بیعت سے آج کل آدمی بہت گھبرا رہا ہے، کیا پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا ہے، حالانکہ فجر شام صبح شام ہر وقت بیعت ہی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے نمبر کی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب حیات الصحابہ کو دیکھے، اس کے اندر مستقل باب بیعت کا لکھا ہوا ہے۔ سرکار جہاں وسلم نے بیعت کی ہے مردوں سے، سرکار جہاں وسلم نے بیعت کی ہے عورتوں سے، سرکار جہاں وسلم نے بیعت کی ہے بچوں سے، سرکار جہاں وسلم سے نے بیعت لی ہے جہاد پر، سرکار جہاں وسلم نے بیعت لی ہے استقامت پر، سرکار جہاد میں بیعت لی ہے عوامر کی پابندی پر، مختلف امور پر سرکار جہاں وسلم نے بیعت لی ہے۔ ہر بات بیعت پر پوری ہوتی تھی، ہر بات بیعت پر پوری ہوتی تھی۔ اسی لیے محدث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بیعت کرنا فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن بیعت کرنا سنت ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے تبلیغ کے اکابر بھی اس راستے کو چھوڑ کر کے نہیں ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کسی سے انہوں نے بیعت کی، اس کے بعد دوسروں کو بیعت کرتے رہے، انہوں نے خلافت دے دی اپنے بیٹے مولانا یوسف صاحب کو، مولانا انعام الحسن صاحب کو، انہوں نے بیعت کی، پھر انہوں نے دوسروں کو بیعت کی، ان سے دوسروں کو خلافت ملی، آج تک الحمدللہ یہ بیعت کا سلسلہ اس وقت سے چل رہا ہے، یہ چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ جب تک قرآن مجید کے اندر وہ آیت موجود ہے کونوا مع الصادقین، اس وقت کہ بیعت کا سلسلہ چلتا رہے گا، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، خدا کا قانون ہے، وہ اٹل ہے، وہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ خیر، مدینے والے صحابہ نے حضرت کو دعوت دی، اللہ کی طرف سے اجازت ملی، ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینے میں جب داخل ہونے لگے تو مدینے کے رہنے والے جنہیں انصار کہتے ہیں، سب کے دل کی تمنا یہ تھی کہ نبی میرے یہاں پر رکیں، نبی میرے یہاں پر رکیں، نبی میرے یہاں پر رکیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کر دوں تو دوسرے کا دل جل جائے گا، میں فیصلہ نہیں کر دیتا، یہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے مامور ہے، جس کے سامنے، جس کے گھر کے سامنے بیٹھے گی اس کا میں مہمان ہوں۔ اب اندازہ کرو، وہ اونٹنی آ رہی ہے، آتے 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 میرے گھر کے قریب آ گئی، میرے دل کے دھڑکن، اللہ کرے یہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے، اللہ کرے یہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے، تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کا شرف مجھے مل جائے۔ دعا بھی مانگ رہے، لیکن اونٹنی آئی، آگے بڑھی، دل میں حسرت رہ گئی، دل کی حسرت دل میں رہ گئی۔ اب تمنا یہ ہے کہ دیکھو اور خوش قسمت ہے جس کے سامنے ایک اونٹنی بیٹھے۔ یہ تقاضا، یہ جذبات، یہ کیفیات صحابہ کے دل کے اندر،
بہرحال وہ اٹھنے بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے. آپ میزبان مہمان بنے وہیں پر، اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ سعادت ملی کہ آپ ان کے میزبان بنے. اور سیرت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ سرکاری دو جہاں وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرے. لیکن علماء محققین نے اس بات کو صاف کیا ہے، واضح کیا ہے کہ جن کو بعد میں انصار کہا گیا، جو بعد میں انصار کہا گیا، یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد تھی جنہوں نے نبی سے ملاقات کا ارادہ لے کر کے اپنے آپ کو وہاں پر بسایا تھا. اگر وہ پیدا ہو جائے، دنیا میں ظہور ہو جائے، تو ان کے ساتھ دینے کی اور ان کا نصرت کرنے کا ارادہ لے کر کے وہاں پر ٹھہرے تھے. انہیں وہ خوش قسمت 400 علماء کی اولاد تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف انصار عطا فرمایا، انصار ہونے کا شرف عطا فرمایا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ انصاری رضی کے مقام پر ٹھہرے. علماء نے لکھا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے ظاہر کے اعتبار سے، لیکن اصل میں اللہ کے نبی کسی کے گھر پر نہیں ٹھہرے، وہ اپنے گھر پر ٹھہرے. یہ وہی مقام تھا جس کو شاہ طبا نے سینکڑوں سال پہلے سرکار دو جہاں وسلم کے واسطے بنایا تھا، اور اس کی نگہبانی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کر رہے تھے. اور جس عالم کو آپ نے وصیت نامہ دیا تھا کہ سرکاری دو جہاں وسلم تک پہنچا دینا، وہ چلتے چلتے پاس ہوتے ہوتے حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچ گیا تھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس شاہ طبا کی اس وصیت کو، ان چیزوں کو سرکاری دو جہاں وسلم کی خدمت میں پیش بھی کر دیا. تمنا کہاں کی گئی، نتائج کہاں ظاہر ہوئے. تمنا کہاں کی گئی اور نتائج کہاں. جو نیک تمنائیں ہوتی ہیں اس کے اثرات ہو کر کے رہیں گے. نیک تمناؤں کے اثرات اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ ہو کر کے رہیں گے، وہ پورے ہو کر کے رہیں گے. اس لیے ہمیں تمنائیں کرنی ہیں، نیک تمنائیں کرنی ہیں اور اچھی تمنائیں کرنی ہیں. کہاں تمنا کی تھی ان لوگوں نے اور اللہ تعالیٰ نے وہ کام پورا کر دیا. آج ہم ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر صرف کمانے کے لیے باقی نہ رکھے، دنیا سجانے کے لیے باقی نہ رکھے. یہ دنیا کسی اور کے لیے بنائی گئی ہے، سجانا کسی اور کے لیے مقدر ہو چکا ہے. یہ دنیا سجانے والوں میں ہم نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر خدا کے دین کی محنت کرنا اور خدا کو راضی کرنا، اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں رکھا ہے. اگر سرکاری جہاں وسلم ہمارے زمانے میں نہیں ہے، لیکن آپ کی ذات نہیں ہے، بات موجود ہے. آپ کی ذات کو مستور کیا گیا، چھپایا گیا، لیکن آپ کی بات کو ظاہر کیا گیا، وہ قیامت تک باقی رہے گی. اب کوئی قیامت تک آپ کے پیغام کو ختم نہیں کر سکتا، اور کوئی آدمی آپ کی بات کو قیامت تک کے لیے ختم نہیں کر سکتا. آپ کی بات قیامت تک باقی رہے گی. دل میں یہ تمنا رکھیں کہ میں نبی کے پیغام کو لے کر کے چلوں گا، جس طرح سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تھے. میری واپسی ہو سکتا ہے خدا کے راستے میں انتقال ہو جائے اور واپسی میں میں اپنے گھر تک اور وطن تک نہ پہنچوں، لیکن اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ان لوگوں کو میرا قرب نصیب ہوگا، اور حوض کوثر پر میں اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں جام کوثر پلاؤں گا. جو لوگ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ خدا کی رضامندی کو، حصول کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ تمنا کرے کہ ہم خدا کے دین کی محنت کریں گے. دین کی محنت بڑوں کی رہنمائی میں ہونی چاہیے، رہنمائی علماء کی اور رہنمائی مشائخ کی. علماء اور مشائخ کی رہنمائی میں دین کی محنت ہوگی، وہ صحیح محنت ہوگی. اور اپنے منمانی طور پر ہم کچھ محنت کرنا چاہیں گے، محنت کے نام پر ہم محنت کر رہے ہوں گے، ہماری محنت اکارا جائے گی، ضائع جائے گی، اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا. اس لیے اہل اللہ کی صحبت کو اور علماء کی صحبت کو ضروری قرار دے، اپنی زندگی کے اندر مجاہدہ میں شان پیدا کرے. اور مجاہدہ بھی کیسا ہمارا، وہ زمانے کا مجاہدہ نہیں، الٹا مجاہدہ. پہلے مجاہدہ نہیں کھانے کا تھا، پہلا مجاہدہ بھوکے پیاسے رہنے کا تھا. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے صاحبوں سے بہت شفقت کا، محبت کا برتاؤ کرتے تھے. کوئی موقع میں فرمانے لگے صحابہ کا مجاہدہ اور تھا، ہمارا مجاہدہ اور ہے.
صحابہ کا مجاہدہ دین کے خاطر بھوکے پیاسے رہنے کا تھا، ہمارا مجاہدہ دین کے خاطر کھاتے پیتے رہنے کا ہے۔ پھر سمجھایا کیسے؟ کسی سے ملاقات تشکیل کرنے کے لیے گھر پر گئے، ملاقات کی، وہ ہو آ گئے حضرت بیٹھو ذرا چائے پیو، چائے پی لی، بات نہیں، چائے نہیں پئیں گے تو بات نہیں سنے گا۔ دوسرے گھر پر گئے ملاقات کے لیے، اس نے چائے پیش کی، وہ پی لیا۔ تیسرے گھر پر ملاقات کی، اس نے چائے پیش کی، اس کو پی لیا۔ چوتھے گھر پر گئے، وہ چائے اب طبیعت پینے کو نہیں چاہ رہی ہے، لیکن نہیں پیتا تو بات کو قبول نہیں کرتا، پی لے، چاہے پی لے، طبیعت نہیں چاہ رہی پینے کی، ابھی پینا تیرے لیے مجاہدہ ہے۔ صحابہ کے لیے بھوکے رہنا مجاہدہ، تیرے لیے کھانا مجاہدہ، کھانے کا مجاہدہ کر لے۔ بڑی عجیب بات کہتے ہیں بولا پوری۔ تو مجاہدوں کی شاعر کے ساتھ اہل اللہ سے تعلق اگر باقی رہے گا تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعتیں نکلتی تھیں تو بعض جماعتوں کو رائے پور کی خانقاہ بھیجتے تھے کہ وہاں پر جاؤ، چند دنوں تک اس خانقاہ میں اپنا وقت گزارو، بلکہ خود رائے پور کی خانقاہ میں جا کر مہینے میں 3 دن کی گزارتے تھے اور حضرت کی صحبت میں رہتے تھے اور ان کی صحبت سے فیض اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک لمبی نسلیں پڑھنے کی عادت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گئے تھے رائے پور، عوامین کی نیت باندھی اور خلاف معمول مختصر نماز پڑھ کر جا رہے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو گیس کے مریض تھے، زیادہ دیر تک وضو باقی نہیں رہتا تھا، اس لیے مختصر نماز پڑھ کر کے وہ فارغ ہو جاتے تھے۔ یہ لمبی نماز کبھی کبھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتی تھی، 2-4 منٹ کے اندر نماز پڑھ کر کے آ گئے اور کہنے لگے حضرت اس وقت میرے نوافل سے زیادہ ثواب وہ تمہاری صحبت میں بیٹھنے پر ہے۔ اہل اللہ کی صحبت کی قیمت کیا ہے ان کی نگاہ میں تھی، وہ آج ہماری نگاہ کے اندر نہیں رہی، اس صحبت کو ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ محنت کے ساتھ صحبت اور صحبت کے ساتھ محنت، محنت کے ساتھ مجاہدہ اور مجاہدے کے ساتھ صحبت، یہ چیزیں اگر جمع ہوگی انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی ہوگی۔ میں اپنے شیخ حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کرتا تھا حضرت مجھے کچھ زیادہ ذکر دے، مجھے کچھ زیادہ ذکر دے۔ کہتے کہ نہیں، تمہارا تعلق دعوت کے کام کے ساتھ ہے، دعوت کے کام میں لگنے والوں کو تھوڑا ذکر کرنا بہت زیادہ نفع پہنچائے گا، بہت آگے پہنچا دے گا، تمہیں زیادہ ذکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال تعلق کا رکھنا ضروری ہے۔ کسی اللہ والے سے صحبت کے بغیر وہ چیز ملے یہ ناممکن ہے، اللہ کہ اللہ اپنے فضل سے کسی کو اپنی شان قدرت سے دے دے، وہ الگ چیز ہے۔ امیر کبیر شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کشمیر کے ایک بزرگ ہیں، وہاں بھی ایک صاحب ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، ان کے گھرانے سے برسوں مجاہدہ کیے خدا کی معرفت تک پہنچنے کے لیے۔ ایک موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب کے اندر، اس سے پہلے کہ کچھ پوچھیں اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹے اگر تجھے اس بات کی طلب ہے تو شاہ ہمدان کے پاس چلے جا، وہ دولت تجھے ملے گی، تیرے اپنے کرنے پر نہیں ملے گا، تیرے اپنے کرنے پر نہیں ملے گا۔ صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی صحبت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح سے حدیث قال اللہ یہ منتقل ہوتا ہے ایک سے دوسرے کے اندر، دوسرے سے تیسرے کے اندر، اسی طرح سے یہ نبی کی صحبت کے اثرات یہ منتقل ہوتے ہیں ایک شے سے دوسرے شے، ان سے ان تک، ان سے ان تک۔ یہ کیا ہے؟ کنیکٹنگ جو ہے نا تار ہیں، ان تاروں سے جو اپنے آپ کو جوڑ لے گا، تار کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، کرنٹ بہرحال اس کے اندر سے پاس ہوگا اور جو بٹن دبائے گا اس کا بلب روشن ہوگا۔ اب جو کرنٹ وائرنگ سے اپنے کنیکشن کو نہ جوڑے اور اپنے بٹن کو نہ لگائے اور اپنے بٹن کو آن کر کے اپنے دل کو بلب کو روشن نہ کرے، اس کی اپنی محرومی ہے۔ اسے شیطان کیا کیا پٹی پڑھائے وہ پڑھائے گا، وہ ادھر ادھر ہو جائے گا، حقیقت سے گم ہو جائے گا، صحیح راستے سے بھٹک جائے گا۔ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، یہ سب لوگ بیعت کے ساتھ رہے، بیعت کرتے رہے، خود بھی دوسروں سے بیعت کی اور دوسروں کو انہوں نے بیعت کیا۔ تو دعوت کی محنت کے ساتھ، یہ مجاہدوں کے ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم ہو، علم دین رکھتا ہو اور وہ تبلیغ کی مخالفت کرے، ہو نہیں سکتا۔
اگر کوئی عالم تبلیغ کی مخالفت کر رہا ہے میرے پاس لو، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور کوئی شیخ کہلا رہا ہے اور کسی کو مرید بنا رہا ہے، اگر وہ دعوت کی مخالفت کرتا ہے تو میرے پاس لو، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی شیخ ہو اور دین کی محنت کو غلط کہے، یہ ہو نہیں سکتا. کسی شیخ کے وقت میں یہ کہنا کہ دین کی محنت کا مخالف ہے، یا کسی عالم کے متعلق کہنا کہ دین کی محنت کا مخالف ہے، یہ اپنی جہالت کی علامت ہے، اپنی شرارت کی علامت ہے. نہیں ہو سکتا. عالم سے اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ دین کی محنت کا انکار کرے. کسی شیخ کے وقت میں اس بات کا انکار نہیں ہے کہ وہ دین کی محنت کا انکار کرے. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس لیے دوستو دین کی محنت میں خوب لگے رہو، تمنا اونچی رکھو، جس طرح کہ میں نے اپنے سارے واقعات سنائے ہیں، اور کسی اللہ والے سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھو، پھر اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا. اور خوب آہستہ آہستہ خدا کی معرفت تک بڑھے رکھو. پھر اسی واقعے پر آخری بات میں کہہ دوں، عزم کرنا، ارادہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، منزل پر پہنچنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اب بات الٹی ہوگی نا، الٹی نہیں، بہت سیدھی ہے. منزل تک پہنچنا ہماری ذمہ داری. میں کیا، میری حیثیت کیا، میں منزل معرفت تک پہنچ سکتا ہوں؟ خدا کے عشق کی منزل تک پہنچ سکتا ہوں؟ نہیں، ناممکن. لیکن تمنا کرنا، آرزو کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے. پھر کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو میں چاہ رہا ہوں اللہ پورا کر کے دکھا دے گا. مثال، چھوٹا میرا بیٹا وہاں پر کھڑا ہے، ابھی پائے چل رہا ہے. میں نے دل سے کہا بیٹا آ جا، تو باپ کو دیکھ کر کے مسکرایا اور باپ کی طرف چلنے کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ قدم رکھ کر گر گیا. ابھی چلنا نہیں رہتا، یہ قدم رکھا گر گیا. ہمت نہیں آئی، نہیں میرے باپ بھائی مجھے بلا رہے ہیں. اٹھا، اٹھ کے دوسرا قدم رکھا، پھر گر گیا. پھر ہمت اس نے نہیں آ رہا اور اٹھا، تیسرا قدم رکھا، پھر گر گیا. بار بار گرنے پر ہوش آیا، کیا میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے باپ تک پہنچ جاؤں. اپنی نادانی پر، اپنی بے بسی پر، اپنی کیا کہتے ہیں نااہلی پر اب رو پڑا ہے کہ میں اتنا نااہل ہوں، میں اتنا نااہل ہوں اور اتنا ناتوان اور کمزور ہوں کہ میں اپنے باپ تک پہنچ نہیں سکتا. میں کیا کروں؟ وہ رونا شروع کر دیتا ہے. رونا کیا آ گیا، کام بن گیا. اب باپ اس بچے کے آنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ خود آگے بڑھے گا اور بڑھ کر اپنے بچے کو اٹھا لے گا. منزل پر پہنچنے کا ارادہ اور اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن منزل پر پہنچنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن کوئی طرز ثابت کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرتے ہوئے اور خدا کے راستے کا مجاہدہ کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور کرتے کرتے اپنی بے بسی پر، اپنی ناتوانی پر روتا ہے. اللہ 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، تیرے دین کی محنت کرتے کرتے ابھی تیرے عشق کی حلاوت مجھے نصیب نہیں ہوئی، تیرے محبت کی حلاوت مجھے نصیب نہیں ہوئی. اے اللہ میں کیا کروں، اے اللہ میں کیا کروں. یہ جب اپنی بے بسی پر روتا ہے پھر خدا کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اب انتظار نہیں کرتی کہ وہ مجھ تک آئے، بلکہ خدا کی رحمت آگے بڑھتی ہے اور بڑھ کر اس کو اٹھا لیتی ہے، پھر اس کو مقامات پر پہنچا دیتی ہے. اس لیے ہمارے ذمہ ارادے کرنے ہیں اور خدا کے راستے میں آگے بڑھنا ہے. تو کیا کیا کرنا ہے؟ ایک طرف خدا کے راستے میں جا کر مجاہدہ اختیار کرنا، اور دوسرے کسی اللہ والے سے اپنے تعلق کو جوڑ کر وہ خدا کی محبت کی اور عشق کی منزلوں کو طے کرنے کی فکر و کوشش کرنا، جو ہمیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دونوں میں سے ایک کون کرے گا یا دونوں میں سے دونوں کون کریں گے؟ دونوں باتیں کریں گے. دونوں باتیں کون کون کریں گے؟ اگر ہاتھ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے. جو بیس ہونے والے ہیں اور دعا کے بعد چلو کیا اعلان کرنا ہے کرو.
اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام. اے اللہ تیرے گنہگار بندے تیرے پاک دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے, کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. کوئی معاف کرنے والا اور ہوتا تو ہم اس کے پاس جاتے, کہیں نہیں گئے مولا, یہاں پر آئے گئے. یہ ہمارے دل کا یقین ہے کہ معاف کرنے والی ذات تیری ہے, تو ہی معاف کر سکتا ہے. معاف فرما دے اللہ, معاف فرما دے, معاف فرما دے. ہمارا حال اس نادان بچے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے جس نے گندگی کی ہے اور گندگی کے اندر اپنے آپ کو لطف کر لیا ہے, وہاں سے ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اسے اپنی گندگی میں رہتے ہوئے مزہ آ رہا ہے. دنیا والے دیکھ کر کے دھتکار رہے ہیں, نفرت کر رہے ہیں, لیکن اے اللہ اس کی ماں دیکھتی ہے, بے چین ہو جاتی ہے, دوڑتی ہے, اسے اٹھاتی ہے, گرم پانی سے نہلاتی ہے کہ سردی نہ لگے, اور سو کے تولیے سے پوچھتی ہے, پھر کپڑے پہناتی ہے, پاؤڈر لگاتی ہے اور اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہے. اے اللہ ایک ماں اپنے بچے کو گندا دیکھنا پسند نہیں کر سکتی. اے اللہ تو اپنے بندوں کو گندا دیکھنا کیسے پسند کرے گا. اللہ بہت گناہوں کے اندر لطف ہیں. اللہ تو بھی اپنے کرم سے ہماری گندگیوں کو دھونے کے فیصلے فرما. اللہ ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں پچھلی زندگی کی تمام نافرمانیوں سے اور گندگیوں سے. اللہ پچھلی زندگی کے تمام معصیتوں کو اور گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہی خالق ہے, تو ہی مالک ہے, تو ہی رازق ہے. ہم تیرے محتاج بندے ہیں اللہ, تیرے محتاج بندے ہیں اللہ, تیرے دربار میں آئے ہیں اللہ. یہ مت پوچھ کے کیا لائے ہو, لانے کے ہے تو ہمیں نے, ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے آئے نہیں. اللہ جو آقا ہوتے ہیں, جو بادشاہ ہوتے ہیں, وہ آنے والوں سے نہیں پوچھتے کہ کیا لائے ہو, یہ پوچھتے کہ کیا لینے آئے ہو. اللہ تو ہم سے بھی یہی پوچھ لے کہ کیا لینے آئے ہو. اللہ ہم کچھ لینا نہیں چاہتے, اپنی رضا کی دولت دے دے. اللہ اپنی رضا کی دولت دے دے. اللہ اپنی رضا کی دولت دے دے. تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں تجھ سے راضی رکھ لے. اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ مبارک بندے آخرت میں وہ ہوں گے جب تیرا ان کا سامنا ہوگا. وہ مبارک بندے تجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے اور تو انہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہوگا. اللہ اور خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل فرما. ان بندوں میں ہمیں شامل نہ فرما جب تیرے سامنے پیش کر دیا جائے تو تو اپنا چہرہ پھیر لے اور اپنا جمال ان کو نہ دکھا دے اور ان کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دے. ایسے محرومین سے ہماری حفاظت فرما. اللہ رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما دے. اللہ ہمیں دین پر چلا دے, دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما دے. علماء اور مشائخ کا احترام ہمیں نصیب فرما دے. دین کے خاطر جان و مال کو قربان کرنے کی اور آخر دم تک اس کے اندر محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آج کے جمع ہونے کو قبول فرما, مل بیٹھنے کو قبول فرما, ہماری تمام جائز حاجات کا تکفل فرما اور ہر طرح کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما, توبہ کے ٹوٹنے سے حفاظت فرما. ہماری توبہ کو توبۃ النصوح بنا دے. اے کریم آقا بہت بھٹک کر کے آئے ہیں, بہت ٹھوکریں کھا کر کے آئے ہیں. اللہ ہر وادی کے اندر قدم رکھ کر کے دیکھا ہے, کہیں دل کو سہارا نہ ملا اور کہیں دل کو چین نہ ملا. اللہ کرتے رہے آج تک خالی کے خالی ہاتھ رہے, ہمیں کچھ نہیں ملا ہے. اللہ ہمیں محروم نہ فرما. اللہ تجھ کو تیرے نیک بندوں کا واسطہ
تجھ کو انبیاء کا اور شہداء کا واسطہ، تجھ کو صلحاء اور صادقین کا واسطہ، اے اللہ تجھ کو تیرے دین کی محنت کرنے والوں کا واسطہ، اے اللہ جس کی قربانی تجھے پسند آ جائے اس کو قبول فرما کر ان کے صدقے اور برکت سے اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ 80 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے، بڑی عظیم قربانیاں دین کے عنوان پر سارے عالم کے اندر اے اللہ دی گئی ہیں۔ ایک تاریخ ہے اللہ، ایک تاریخ بتائی گئی ہے، یقیناً صحابہ کے مقابلے میں یہ قربانیاں کچھ نہیں ہیں، لیکن آج کے زمانے کے اعتبار سے اے اللہ پتہ نہیں کتنوں کی قبریں تیرے راستے میں بنی اور کتنوں کے بچے اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے ترستے رہ گئے، اور کسی نے پتہ نہیں کتنی جوان عورتوں نے اپنے شوہروں کی تیرے راستے میں موت کو اللہ کو پسند کر لیا، قبول کر لیا، اس کو برداشت کر لیا، پتہ نہیں کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اللہ ان قربانیوں کو ضائع نہ فرما، اللہ امت کی ہدایت کا سبب بنا، امت کو فتنوں سے بچا لے، امت کو گمراہیوں سے بچا لے، فکری گمراہیوں سے بچا، عملی گمراہیوں سے بچا، ہر طرح کی گمراہیوں سے بچا، امت کو اللہ اپنی رضا کی دولت دے دے، ہدایت دے دے، ہدایت کی روشنی دے دے، ایمان کی حقیقت دے دے، ایمان کا کمال دے دے، ایمان کی حلاوت دے دے، ایمان کی حقیقت دے دے، ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، اور خاتمے کا وقت آ جائے اللہ ایمان پر خاتمے کے فیصلے فرما۔ اللہ یہ محرومی ہماری قسمت میں آئی کہ ہم نے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اللہ قیامت کے دن دکھا دے، اللہ آپ کے دستے مبارک سے جو ہمیں کوثر ہمیں عطا فرما دے، حوض کوثر پر ملا دے، قیامت میں آپ کے جھنڈے چلے ہم کو جمع فرما دے، جنت میں آپ کی رفاقت کے فیصلے فرما دے، رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ جو لوگ جنہیں کا عزائم رکھتے ہیں ان کے عزائم کو پورے فرما، ان کی نسلوں میں پورے فرما، صدیوں تک اور قیامت پر پورے فرما۔ اللہ رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، اہل و عیال کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، اور ساری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ ہم نادان ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا ہے، جو کچھ مانگنا تھا تیرے لاڈلے نبی نے سب کچھ مانگا ہے، اس مانگے کے اندر ہمیں حصہ نصیب فرما۔ جن شروع سے آپ نے پناہیں چاہیے ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک طرف سے آ جاؤ مصطفیٰ کرنے والے لائن والا